ہم سے کہا گیا کہ آپ نے فلمی شاعری پر 3 ویڈیو بنائی ہیں جن میں عمدہ فلمی شاعری پر آپ نے اظہار خیال کیا ہے۔ تو کیا فلموں میں ہمیشہ معیاری شاعری ہوتی ہے؟ غیر معیاری نہیں ہوتی، غیر معیاری بھی بہت ہوتی ہے۔ تو اس پر بھی ویڈیو بنائیں، تو یہ ویڈیو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم آپ کو ایک بہت مشہور نغمہ سنواتے ہیں۔ یہ میرا پریم پتر پڑھ کر کہ تم ناراض نہ ہونا، کہ تم میری زندگی ہو، کہ تم میری بندگی ہو۔ یہ جو بول آپ نے سنے بہت ہی شاندار نغمہ ہے، لیکن گانا جتنا شاندار ہے، شاعری افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اتنی ہی بیکار ہے۔ حالانکہ اس کے جو شاعر ہیں حسرت جے پوری صاحب، انہوں نے بہت عمدہ نغمے لکھے ہیں، اور جیسے بہار و پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے وغیرہ، تیری پیاری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے، اور بھی بہت معیاری نغمے لکھے ہیں۔ لیکن حیرانی کی بات ہے کہ یہ نغمہ جو موسیقی کے لحاظ سے اور گائیکی کے لحاظ سے تو شاندار ہے ہی، لیکن شاعری کے لحاظ سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ آئیے آپ کی خدمت میں اس کی وجہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو مکھڑائی ہے، یہ میرا پریم پتر پڑھ کر کہ تم ناراض نہ ہونا، کہ تم میری زندگی ہو، کہ تم میری بندگی ہو، اس میں 3 دفعہ کے کا استعمال ہوا ہے، کاف کے کا۔ لیکن یہ تکرار کوئی خوبصورت تکرار نہیں ہے۔ پھر پہلے مصرے میں یہ میرا پریم پتر پڑھ کر کہ تم ناراض نہ ہونا، تو یہاں کے کا تو مطلب جگہ ہی نہیں بنتی۔ اگر کیک اور کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیوں کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کسی بھی معنوں میں یہاں کے کی جگہ ہی نہیں بنتی۔ حیرت ہوتی ہے، یہاں پر آسانی سے دوسرا لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا۔ مثال کے طور پہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ آخری ہے، اور الفاظ بھی ہو سکتے تھے، یہ میرا پریم پتر پڑھ کر سجن ناراض نہ ہونا، صنم ناراض نہ ہونا، یہ میرا پریم پتر پڑھ کر کبھی ناراض نہ ہونا، کئی لفظ ہو سکتے تھے۔ ہاں، دوسرے مصرے میں کہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ تم میری زندگی ہو کیونکہ تم میری زندگی ہو، کہ تم میری بندگی ہو کیونکہ تم میری بندگی ہو، لیکن پہلے مصرے میں کے کا استعمال درست نہیں ہے، اور حسرت جے پوری جیسے کہنا مشق اور مشہور شاعر کے قلم سے یہ نکلا ہے تو حیرت بھی ہوتی ہے۔ پھر انترے میں آ جائیے جناب، تجھے میں چاند کہتا تھا مگر اس میں بھی داغ ہے، تجھے سورج میں کہتا تھا مگر اس میں بھی آگ ہے۔ اب پہلے تو بھی کا استعمال جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، ہم نے سرخ اور دوسرا رنگ کیا ہوا ہے، اس میں بھی داغ ہے، تو بھی کا لفظ تو یہ آتا کہ اس سے پہلے کوئی بات ہو رہی ہوگی یا کسی کی تائید کے لیے کہ اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے، تو یہاں بھی کا استعمال بالکل ہی عجیب سا ہے۔ تو اچھا، پھر داغ ہے، اور پھر دوسرے مصرے میں آگ ہے، تو داغ اور آگ اس کا تو قافیہ ہی نہیں ملتا، اور دوسرے مصرے میں بھی کا استعمال بالکل ہی بے موقع معلوم ہوتا ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ حیرانی صرف یہ ہوتی ہے کہ شاعر نے اتنے مشہور نغمے لکھے ہوئے ہوں، اور اس نغمے میں آ کر انہیں کیا ہو گیا تھا۔ آخری انترا البتہ وہ غنیمت ہے، برداشت کیا جا سکتا ہے۔ تجھے گنگا میں سمجھوں گا، تجھے جمنا میں سمجھوں گا، تو دل کے پاس ہے اتنی، تجھے اپنا میں سمجھوں گا، اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، اس میں ایسی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ فلمی شاعری میں ادبی معیار بہت ہی کم ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ اس میں موٹے موٹے مشکل الفاظ استعمال کیے جائیں تبھی کوئی شاعری کا معیار ہوگا۔ آسان اور سادہ الفاظ میں بھی معیار برقرار رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ خود حسرت جے پوری نے اپنے اور نغموں میں کیا بھی ہے۔ جو اعتراض ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا اعتراض نہیں ہے۔ 90 کی دہائی کے مشہور فلمی شاعر ہندوستان کے سمیر انجان، اور ان کے والد بھی انجان بھی مشہور نغمہ نگار تھے، تو سمیر انجان نے بھی اپنے ٹی وی انٹرویو میں اسی بات کی نشاندہی کی تھی کہ یہ کے کی تکرار جو ہے یہ بڑی نامناسب ہے، اس کی جگہ دوسرا لفظ آسانی کے ساتھ آ سکتا تھا۔ تو ناظرین، گانا بہت شاندار ہے، صحیح معنوں میں یہ گانا شنکر جے کشن اور محمد رفیع کا ہے۔ حسرت جے پوری اس گانے کو اپنے کارناموں میں نہیں گن سکتے، اب تو خیر وہ محروم ہو گئے، لیکن بہرحال ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ضروری نہیں کہ گانا اگر خوبصورت ہو، بہترین ہو، عمدہ ہو، تو اس کی شاعری بھی اتنی ہی عمدہ ہو، جیسا کہ اس گانے میں ہم نے دکھایا کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ میرا پریم پتر پڑھ کر کہ تم ناراض نہ ہونا،
کہ تم میری زندگی